فصل علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتبرون الجهات في التوريث غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الجهات في أبدان الفروع ومحمدا رحمه الله تعالى يعتبر الجهات في الأصول كما إذا ترك بنت 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 وهما أيضا بنت بن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة. علماؤنا رحمہ اللہ تعالی یعتبرون الجہات فی التوریث، ہمارے علماء یعنی ہمارے فقہاء رحمہم اللہ تعالی وہ اعتبار کرتے ہیں جہتوں کا وارث بنانے میں، غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی، علاوہ اس کے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ اعتبار کرتے ہیں جہتوں کا فروع کے ابدان میں، ان کے بدنوں میں، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی وہ اعتبار کرتے ہیں جہتوں کا اصول کے اندر، بھائی اصول کے، کما اذا ترک. جی آگے صورت ذرا بنائیے بھائی، کون سی مثال ہے؟ مثال نمبر 117 بھائی، مثال نمبر 117. میت بنائیے. یہ کتاب میں جو صورت دی ہے یہی بنائیں گے، لیکن ذرا تھوڑی سی شکل مختلف کر دیں گے بھائی. میت بنا لی بھائی، 3 بیٹیاں اس کے نیچے بنائیے الگ الگ بھائی، بنتن بنتن بنتن. اب پہلی بیٹی کے نیچے بھائی، کتاب میں درمیان والی بیٹی کے نیچے ابن دیا ہوا ہے، آپ پہلی بیٹی کے نیچے ابن لکھیں اور اگلی دونوں بیٹیوں کے نیچے بنتن بنتن لکھ دیں بھائی. لکھ لیا بھائی. دوسری پشت بنا لی. تیسری پشت اسی طرح جیسے کتاب میں دی ہوئی ہے، یہ جو دوسری پشت میں ابن اور بنتن آ رہے ہیں، ان کے نیچے درمیان میں بنتینی لکھ لیں، بنتانی بنتانی، 2 بیٹیاں ہیں بھائی. اور ابن سے بھی ایک لکیر کھینچیں بنتان تک، اور ساتھ جو بنتن ہے اس سے بھی ایک لکیر کھینچیں بنتانی تک بھائی. اور آخر میں جو تیسری بیٹی تھی اس کے نیچے ایک بنتن لکھا تھا، اسی کے نیچے ایک ابن لکھ لیں بھائی. صورت بنا لی بھائی. بھائی دیکھیے انہوں نے بتلایا کہ ہمارے فقہاء وارث بنانے میں جہتوں کا اعتبار کرتے ہیں. کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ جہتوں کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ فروع کے ابدان میں جہت کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ اصول میں جہاد کا اعتبار کرتے ہیں. تو دیکھو دونوں جہاد کا اعتبار کر رہے ہیں، البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فروع کے اندر اور امام محمد رحمہ اللہ اصول کے اندر اعتبار کریں گے بھائی. سب سے پہلے دیکھ لیں، ویسے لکھنا نہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مطابق صورت کیسے ہوگی بھائی. دیکھیے یہ مرنے والے کی 3 بیٹیاں تھیں، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک بیٹی کا بیٹا تھا، اور اس سے آگے اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اور یہ ابن ان کا کیا ہوا؟ والد. اور دوسری طرف جو لکیر ملائی بنت ان کے ساتھ، یہ کون ہے؟ ان کی یہ والدہ ہے. یعنی میت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا اپنی بہن کی بیٹی سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اس سے یہ 2 بیٹیاں ہوئی نیچے. دوسری طرف تیسری بیٹی جو ہے اس کا ایک نواسا ہے سب سے نیچے بھائی. اب یہ 2 بیٹیاں، تیسری پشت جو ہے صرف یہ زندہ ہے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا. اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ جہت کا اعتبار کرتے ہیں ابدان فروع کے اندر. کس میں؟
ابدان فروع اس وقت کتنے ہیں؟ سب سے نیچے بھائی ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں، لیکن یہ جو دو بیٹیاں ہیں، یہ جو ابدان فروع ہیں، ان میں وہ جہت کا بھی اعتبار کرتے ہیں، تو یہ دو جہت سے ہیں بھائی. یہ دو بیٹیاں کتنی جہت سے ہیں؟ نواسے کی طرف سے بھی ہے، ان کی میت کے ساتھ رشتہ مل رہا ہے، اور دوسری طرف نواسی کے ذریعے بھی رشتہ مل رہا ہے. تو وہ یوں سمجھتے ہیں گویا یہ دو نہیں ہے، چار ہیں بھائی، چار. نواسے کی نسبت سے دو ہو گئیں اور نواسی کی نسبت سے بھی دو ہوئیں، تو چار بیٹیاں ہو گئیں بھائی. تو گویا اس وقت چار بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. اور ایک بیٹا کتنے بیٹیوں کے برابر؟ دو بیٹیوں کے برابر ہے. تو یہ یوں سمجھیں آسان لفظوں میں، اس وقت تین بیٹے ہیں بھائی. چار بیٹیاں کتنے بیٹوں کے برابر ہو گئیں؟ دو بیٹوں کے. گویا تین بیٹے ہیں بھائی، تین بیٹے. اور تو مسئلہ ان کے نزدیک تین سے بن جائے گا بھائی، تین سے. ایک حصہ کس کو دیں گے؟ بیٹے کو. اور ہر بیٹی دراصل کتنی بیٹیوں کے برابر؟ دو جہت سے ہے نا ہر بیٹی، تو وہ بھی ایک بیٹے کے برابر ہوئی. دوسری بیٹی بھی گویا ایک بیٹے کے برابر ہوئی، کیونکہ دو بن گئی بھائی، اور ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے. تو تین حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹیوں کو مل جائے گا بھائی، تین حصے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. امام ابو یوسف بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی سب کو؟ اچھا، اب امام محمد رحمہ اللہ کا طریقہ بھائی. امام محمد رحمہ اللہ مال کے اوپر ہی تقسیم شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی پشت کے اندر تو سب بیٹیاں ہیں، وہاں مال کی تقسیم نہیں ہوگی. اس سے نیچے بھائی، نیچے والی پشت میں ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں، یہاں مال کی تقسیم ہوگی. کس طرح ہوگی بھائی؟ جی، للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر. لیکن کس طرح کریں گے اب آپ بتائیے بھائی؟ جی، ضابطے تو کچھ پڑھ چکے ہیں آپ، وہی ضابطے یہاں لگیں گے. وہ عدد نیچے سے لیتے تھے، فروع سے. عدد کس سے لیتے تھے؟ فروع سے عدد لیتے تھے. تو جو آخری بیٹی ہے اس کا ایک ہی، اس کی اولاد ہے ادھر، وہ ایک ہی شمار ہوگی. درمیان والی بیٹی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ دو بیٹیاں، تو یہ بیٹی درمیان والی کتنی شمار ہوں گی؟ دو. اور بیٹے کے نیچے کتنی بیٹیاں ہیں؟ دو. تو بیٹے بھی کتنے شمار ہوں گے؟ دو. تو گویا دو بیٹے ہو گئے اور کل کتنی بیٹیاں ہو گئیں؟ تین. دو بیٹے اور تین بیٹیاں. ایک بیٹی کے نیچے دو بیٹیاں نا، وہ بھی دو شمار ہوگی، اور ایک بیٹی الگ ہے. تو تین بیٹیاں اور دو بیٹے. تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہو تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 7 سے. جی 7 سے مسئلہ بنائیے. 7 سے. 7 میں سے بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا؟ یہ دو بیٹوں کی طرح ہے، 4 ہوگا. بیٹے کے نیچے 4 لکھیے. اور دو بیٹیوں کا آپ کو پتا ہے، پھر وہ امام محمد رحمہ اللہ جماعت بنا دیتے ہیں، ایک جیسے جو ہوتے ہیں. تو دونوں بیٹیوں کو ملا کر ما بقیہ دیں گے بھائی. ان کے نیچے لکیر کھینچیں. دونوں بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 3 بھائی. یہ 3 بیٹیاں ہیں دراصل، تو 3 ان کو مل گیا بھائی. 3 لکھ لیا بھائی بیٹیوں کے نیچے. اچھا، پھر ان دو بیٹیوں کی آگے کیا اولاد ہے بھائی؟ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا. اور ایک بیٹا کتنے کو برابر ہوتا ہے؟ 2 بیٹیوں کے برابر. گویا کل کتنی بیٹیاں نیچے؟ 4. اور حصے کتنے ان دو بیٹیوں کو ملے؟ 3 ملے. تو 3 ہے حصے، اور عدد رؤوس کتنا؟ 4. 3 اور 4 میں کون سی نسبت؟ تباین. پھر کیا کریں گے؟ عدد رؤوس کو مسئلہ سے ضرب دیں گے. جی، تو 4 سے ضرب دے دیجئے اوپر 7 کو بھی. اس کے آگے تصحیح کی تا لکھیے.
28 हो गया, اور نیچے بھائی بیٹے کے نیچے کتنا لکھا تھا 4, 4 کو بھی 4 سے ضرب دی 16 ہوا, 4 کے نیچے 16 لکھ لیں یا ضرب کی صورت میں لکھ لیں جیسے بھی ہو. تو بیٹے کے نیچے 16 آ گیا. بیٹیوں کے نیچے بھائی 3 تھا, وہ کتنا بن گیا 12 بن گیا. 12 میں سے اب کیا کریں گے, ایک طرف 2 بیٹیاں ہیں تو دوسری طرف ایک بیٹا بھی کتنی بیٹیوں کے برابر 2, تو گویا ایک طرف بھی 2 بیٹیاں دوسری طرف بھی 2 بیٹیاں, تو یہ 12 آدھا آدھا کر دیں گے. بیٹے کو کتنا دے دیں گے 6 بیٹے کے نیچے لکھ لیجئے, اور 6 ہی بیٹیوں کے نیچے لکھ لیں, اور نیز ان بیٹیوں کو بیٹے کی طرف سے کتنا ملا 16, تو 6 کے ساتھ جمع 16 لکھ دیں, برابر ہے 22 بھائی. تو یہ بیٹیوں کو کتنا مل گیا 22 اور بیٹے کو 6, 2 بیٹیوں کو 22 ملا, یعنی ایک بیٹی کا حصہ کتنا ہو گیا 11 بھائی, ایک بیٹی کا حصہ 11 بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ کتنے سے بنا تھا 3 سے مسئلہ بنا تھا بھائی, کیونکہ ہر بیٹی 2 بیٹیوں کی طرح تھی, گویا ایک بیٹے کے برابر تھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. جی دیکھیے اب کتاب پر دوبارہ علماء رحمہم اللہ تعالی یعتبرون الجہات فی التوریث, ہمارے فقہاء رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہتوں کا وارث بنانے میں جہت کا تو اعتبار کرتے ہیں, لیکن پھر آگے اختلاف ہے کہ کس جہت کا اعتبار کیا جائے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کس جہت کا اعتبار کرتے ہیں فروع کے ابدان کا, اور امام محمد رحمہ اللہ اصول کی جہت کا. غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہات فی ابدان الفروع, علاوہ اس کے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں ابدان فروع کے اندر جہاد کا. ومحمد رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہات فی الاصول, اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی وہ اصول کے اندر جہتوں کا اعتبار کرتے ہیں. کما اذا ترک بنت 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 وہما ایضا بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورہ, جیسے کسی نے چھوڑا بنت 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 بھائی, یہ کیا ہوا 2, ایک بیٹی کی 2 نواسیاں ہیں. وہما ایضا بنت ابن بنت, اور یہ دونوں ایک بیٹی کی پوتیاں بھی ہیں, ایک بیٹی کی 2 نواسیاں ہیں, اور یہی جو ہیں ایک بیٹی کی پوتیاں بھی ہیں. اور دوسرا وابن بنت بنت, اور ایک بیٹی کا نواسا ہے بہذه الصورت, صورت میں. عند ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یکون المال بینہم اثلاثا, امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مال ان کے درمیان جو ہے 3 حصے ہوگا. وصار کأنہ ترک 4 بنات وابنا, اور یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا اس نے 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا. ثلثاہ للبنتین وثلثہ للابن, اور 2 ثلث اس کے بیٹیوں کے لیے ہوں گے اور 1 ثلث جو ہے بیٹے کا ہوگا. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی, اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یقسم المال بینہم علی 28 سہما, تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان علی 28 سہما, کتنے حصوں پر 28 حصوں پر. للبنتین 22 سہما, 2 بیٹیوں کے لیے جو ہے 22 حصے ہوں گے. 16 سہما من قبل ابیہما و16 من قبل امہما, 16 حصے جو ہیں ان کے باپ کی طرف سے ہوں گے اور 6 حصے ان کی ماں کی طرف سے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. بیٹے کی طرف سے کتنے ملے تھے بیٹیوں کو 16, اور بیٹی کی طرف سے 6. وللابن 6 اور بیٹے کے لیے 6 حصے ہیں من قبل امہ, اس کی ماں کی طرف سے. تو یہ صورت ہو جائے گی بھائی. چلیے بس هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.